یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج آپ سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کا جواب دیا کہ آج کون سا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے، آج مبارک جمعہ ہے، اور اس مبارک جمعے کی میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں۔ ہم سب کی زندگیوں کے لیے آج کا دن خالصتاً مبارک ٹھہرے۔ آپ سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح کے منہ سے ادا ہوئے 5ویں کلمے کو، یا ان الفاظ کو جو یسوع مسیح نے صلیب پہ لٹکے ہوئے 5ویں ایک جملے کو ادا کیا، اس پہ غور کریں گے، اور وہ جملہ ہے میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس میں سے ہم اس حوالے کی تلاوت کریں گے، یوحنا کی انجیل، اور اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے۔ حکم ہوا ہے کہ اس کو 5 منٹ میں ختم کیا جائے۔ 3 بج گئے ہیں۔ تھک گئے آپ سب؟ تھکے نہیں ہیں، لیکن ہم نے وقت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے ہم اس حوالے کو پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہے، اور یوں لکھا ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، میں ایک بار پہلے بھی اس پہ یہ بیان کر چکی ہوں کہ اس خدا یسوع مسیح کے اس جملے کو، ان فقرات کو، ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روحانی اعتبار سے ان الفاظ کو ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کو ہماری زندگیوں کی پیاس تھی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ ہم نجات کی طرف آئیں، تو انہوں نے روحانی اعتبار سے یہ الفاظ ادا کیے۔ آئیے آج اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیا یہ الفاظ واقعی روحانی اعتبار سے تھے یا ان کے اندر کچھ اور بھی پنہا تھا۔ سب سے پہلے ہم صلیبی سفر کو دیکھتے ہیں۔ گتسمنی سے آغاز ہوتا ہے۔ کیوں پیارے بچوں؟ گتسمنی سے آغاز ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو وہاں پہ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری جاگتے ہوئے۔ اور خدا یسوع مسیح اس زمین پر کس حالت میں تھے؟ خدا تھے کہ انسان تھے؟ کیا ایک انسان پوری رات دعا کرنے کے بعد یہ اس کیا ہوتا ہے کہ میں جاگتا ہی رہوں یا مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے؟ تھک جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو وہاں سے پکڑ کر لے گئے۔ ایک انسان ساری رات دعا کی، وہ جاگا ہے، اور وہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو جو ہے عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ 3 پیشیاں ہوئیں، سب کو یاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو 3 بار، پہلے کیسر کے دربار میں لے کے گئے، پھر پلاطوس کے، پھر دوبارہ پلاطوس کے پاس ہی اس کو بھجوا دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طویل سفر تھا، اور یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ بار بار گاڑیوں پہ ہی لے کے جایا گیا، پیدل ہی لے کے جاتے ہوں گے۔ یہ بھی تھکاوٹ کا سبب بنا خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو عدالت میں لے گئے، اور ان پہ جرم تو ثابت نہ ہوا، کیونکہ پلاطوس نے کھلے الفاظ میں کہا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا، اور اس نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے۔ اس نے کہا کہ میں اگر اس شخص کو مصلوب کیا جاتا ہے تو میں اس کے خون سے بری ہوں۔ تو خیر، خدا یسوع مسیح کو سزائے موت جو تھی وہ سنا دی گئی، مصلوبیت کا حکم دے دیا گیا، اور بچوں نے، بہنوں نے، سب نے بیان کیا کہ صلیب کیا تھی، وہ کن کو دی جاتی تھی، اور اس کے دینے کا مقصد کیا ہوتا تھا۔ سو خدا یسوع مسیح کو سزا کا حکم دے دیا گیا، اور ان کو صلیب جو تھی کندھے پر جو اٹھانا پڑی۔ صلیب کی سزا کا ایک پروسیس میں بیان کرنے لگی ہوں کہ صلیب پہ چڑھائے جانے سے پہلے مجرم کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ آپ جانتے ہیں ان کو کتنے کوڑے لگے تھے؟ 1 کم 40۔ اور بہن نے بیان کیا کہ وہ کوڑا کس طرح کا تھا؟ ہڈیوں اور شیشوں کا بنا ہوا تھا، لوہا بھی شاید اس میں جو ہے انہوں نے گھندا ہوا تھا۔ اور وہ جب کمر پہ لگتا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ گوشت کو کھینچ کے باہر لے آتا، اذیت۔
پہلے تھکے ہوئے ہیں بہت، اس کے بعد پھر ظلم کا آغاز ہو گیا، کوڑے مارے گئے، ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی کوڑے مار کے، اور یہ اذیت ختم ہوئی تو ان کے کاندھوں پہ صلیب کو رکھ دیا گیا، کیونکہ صلیب جن مجرموں کو دی جاتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی صلیب کو خود اٹھا کے اپنی مصلوبیت کی جگہ پہ لے کے جاتے تھے۔ تو ایسا ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا۔ پیارے بہنوں بھائیوں، ایسا ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، اور یسوع مسیح کیا تھے اس وقت؟ انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے اس وقت۔ ایک انسان کے ساتھ اتنا ظلم، آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو امیجن کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کو برداشت کیا۔ اور اب جائے صلیب دیکھتے ہیں، مصلوبیت کی جگہ بھی دیکھیں، وہ کوئی ایسے ہموار جگہ نہیں تھی، وہ ایک اونچا ٹیلہ تھا۔ کلام مقدس میں نام لکھا ہے گلگتہ کی پہاڑی، کھوپڑی کی جگہ، وہاں پہ اٹھا کے لے کے جانا تھا، اور وہاں پہ اٹھا کے لے کے جانے کی جو رفتار تھی اس کا بھی طریقہ کار تھا۔ نہ تو مجرم بہت تیز چل سکتا تھا کہ سفر جلدی ختم ہو جائے، اگر صلیب اٹھانے والا تیز چلنے کی کوشش کرتا تو اس کو پھر کوڑے مارے جاتے، اور اگر وہ بہت لاغر ہو جاتا، اس کی حالت اس طرح کی نہ ہوتی کہ وہ صلیب اٹھا کے چل سکتا اور وہ بہت آہستہ چلتا، تو پھر بھی اس کو کوڑے مارے جاتے۔ ایک خاص رفتار تھی جس کے تحت مجرم کو چلنا ہوتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی چلنا پڑا۔ دکھ کا عالم تھا، جسم جو تھا بہت زیادہ کرب میں تھا، بہت زیادہ دکھ میں تھا ان کا جسم، اور ان ساری باتوں کو برداشت کرنے کے بعد محققین بتاتے ہیں کہ 9 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح گلگتہ پر جو تھے وہ پہنچ چکے تھے، اور ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اور لٹکایا کس طرح گیا تھا؟ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں پیارے بچوں، رسیوں سے نہیں باندھا گیا تھا، کیل ٹھونکے گئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، جو کہ مزید اذیت کا عمل تھا۔ اس سے زیادہ انسانی جسم اور کیا برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو صلیب پہ لٹکے ہوئے 9 بجے کے وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ جب 5واں کلمہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، محققین بیان کرتے ہیں کہ شاید 2:30-3 کے درمیان کا وہ وقت ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 ساڑھے 5 کے قریب ہیں، اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اس شخص کو صلیب پہ لٹکے ہوئے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روحانی اعتبار سے یہ جملہ ادا کیا۔ جسمانی دکھ تھا، جسمانی کرب تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کے پیچھے جتنے کلمات ہیں ان کے بارے میں ہم نے اتنی خوبصورتی سے سنا، اور یہ بھی سنا کہ وہ کیوں ادا ہوئے۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح کی جو اپنی ذات تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں، میں اکیلا ہوں، اور انہوں نے اپنی پاک زبان سے یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ جسمانی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اتنا بڑا دکھ سہنا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ جو کلوری پہ سارا واقعہ ہوا یہ ایک حقیقت ہے۔ وہاں پہ ایک شخص جسے مسیحا ہم کہتے ہیں، وہ واقعی ہی مصلوب ہو رہا ہے، اس پہ واقعی ظلم ہوا ہے، اس کی پیٹھ پہ واقعی ریگاریاں چچا جی بتائیے گا کیا ہوتے ہیں؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی کمر پہ یہ ریگاریاں بن چکی تھی۔ حال چلتا ہے نا جدوں زمین دے وچ دراڑا بن دیاں نے، بالکل وہ حالت سی خداوند یسوع مسیح دی جسم دی، کوڑیاں نے اس قدر زخمی کیتا سی۔ تو اس حالت پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں پیاسا ہوں۔
ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਤੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ।